ہندوؤں کے غیر اسلامی عقیدے کے مطابق دنیا کی گردش 4 ادوار پر اختتام پذیر ہوتی ہے: ستیگ، تریتیایگ، دوابریگ، کلیگ۔ جب کلیگ کا دور ختم ہوتا ہے تو ازسر نو ستیگ شروع ہوتا ہے اور پھر کلیگ پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ اس طرح برابر ان 4 زمانوں کی گردش جاری رہتی ہے۔ بہرحال ستیگ کی مدت 17,28,000 سال معروف ہے۔ اس دور میں اہل زمانہ کی روش صلاحیت پسند اور مستقیم سمجھی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں انسانوں کا چلن درست اور صالح سمجھا جاتا ہے اور ہر شخص کا فعل منشاء الہی کے موافق ہوتا ہے۔ اس زمانے میں انسان کی طبی عمر عموماً 1,00,000 سال مشہور ہے۔ دوسرا دور یعنی تریتیایگ کی مدت 12,95,000 سال مشہور ہے۔ اس زمانے میں 3/4 انسانی آبادی کے اقوال و افعال خداوند تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس دور میں انسان کی طبی عمر 10,000 سال خیال کی گئی ہے۔ تیسرا دور جسے دوابریگ کہتے ہیں 8,64,000 سال پر ختم ہوتا ہے۔ اس زمانے میں آدھی آبادی کے اقوال میں نیکی اور افعال میں سچائی پائی جاتی ہے۔ اس دور میں انسان کی طبی عمر 1,000 سال مشہور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام و نوح علیہ السلام کی عمریں جو 1000 سال تک کی بتائی جاتی ہے، اہل ہند ان کو قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ یہ حضرات آخر دوابریگ میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے انہوں نے اتنی طویل عمر پائی ہے۔ چوتھا دور کلیگ ہے۔ اس کی مدت 4,32,000 سال معروف ہے اور اس زمانے میں انسانی آبادی کے 3 حصے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس دور کی طبی عمر 100 سال بتائی گئی ہے اور ہر 4 ادوار کی مدت اور آغاز کا مقرر قاعدہ اہل ہند کے عقائد کے موافق یہ ہے کہ کلیگ کی مدت کی دوگنی تعداد دوابریگ کی مدت ہے، اور دوابریگ کی مدت پر کلیگ کی مدت کا اضافہ کرنے سے تریتیایگ کی مدت معلوم ہوتی ہے۔ تریتیایگ میں جب کلیگ کی مدت کا اضافہ کیا جائے تو ستیگ کا زمانہ حاصل ہوتا ہے، یعنی کلیگ کی مدت کی دوگنی تعداد دوابریگ کی اور 7 گنی تعداد تریتیایگ کی اور 4 گنا تعداد ستیگ کی مدت کے برابر ہیں۔ موجودہ زمانہ اہل ہند کے عقائد کے مطابق کلیگ کا دور ہے، جن کے ابھی صرف 4,000 سال گزرے ہیں۔ 5 عناصر کائنات پر ہندوؤں کا مسلمانوں کے ساتھ اتفاق۔ اس عقیدے پر ہندو علماء متفق ہیں کہ کائنات کے خالق نے سب سے پہلے کائنات کے 5 عناصر پیدا کیے ہیں: اول خاک، دوسرا آگ، تیسرا پانی، چوتھا ہوا اور 5واں آکاش یعنی آسمان۔ اس عناصر کی پیدائش کے بعد برہما نام کے ایک ذہین و پتین شخص کو بنایا اور اسے اسی کائنات کی پیدائش کا سبب قرار دیا۔ اس آسمان پر جو چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں وہ در حقیقت قدیم عہد کی بزرگ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے خالق کی سچی عبادت کر کے نورانی وجود اختیار کر لیا ہے۔ نسل انسانی کی تقسیم کی بابت ہندو عقائد۔ ہندوؤں کے مطابق برہما خدا کے حکم سے انسان کو عدم سے وجود میں لایا اور ان کو 4 گروہوں میں تقسیم کیا، یعنی اول برہمن، دوم چتری، سوم ویش اور چارم شودر۔ برہمنوں کو مذہبی احکام کی نگہداشت اور الہی قانون کی حفاظت کی ذمہ داری سپرد کی۔ دوسرے گروہ کو سیاسی حکومت اور ظاہری سلطنت کے کام کے لیے مخصوص کر کے دنیاوی انتظام کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں دی۔ تیسرے گروہ کو کھیتی باڑی اور دیگر پیشوں کے لیے مخصوص کیا، جبکہ چوتھے طبقے کو پہلے 3 گروہوں کی خدمت گزاری پر مامور کیا گیا۔ برہما نے دنیا اور آخرت کے فوائد کے لیے الہامی تعلیم اور تائید سے روشنی پا کر ایک کتاب لکھی جس کو وید کہتے ہیں۔ اس کتاب میں برہما نے اپنے غیبی علم سے ایسے قوانین بنائے جس کے ذریعے سے انسان دنیا کی ہر چیز سے وابستہ رہ کر بھی خدا کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اس نے ایسے ضابطے مقرر کیے کہ مخلوقات کی ہر قسم اور ہر گروہ کا انتظام خوبی کے ساتھ انجام پائے، اور ان تمام ضوابط اور قوانین کو وید میں مفصل درج کر کے اس کتاب کو کلام الہی مشہور کیا۔ شری کرشن کے متعلق ہندوؤں کا عقیدہ۔ ہندوؤں کا اس بات پر پورا اتفاق ہے کہ شری کرشن کی پیدائش شہر متھرا میں ہوئی۔ اس کے بارے میں اہل ہند کے مختلف عقائد ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ شخص تمام افراد بنی آدم کا سردار اور دنیا کی ہر شے سے افضل و برتر ہے۔ بعض اس کی پیغمبری کے قائل ہیں اور بعض اس کو خدا کا پورن اتار سمجھ کر اس کی پرستش کرتے ہیں۔ شری کرشن کی ولادت اور تربیت کا قصہ یوں ذکر کیا جاتا ہے
کہ اس زمانے کے مشہور ستارہ شناسوں نے راجا کو اس بات کی اطلاع دی کہ کرشن اس کا قاتل ہے۔ راجا نے حکم دیا کہ یہ لڑکا پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے، لیکن کرشن بچ گیا اور پیدائش سے لے کر 11 سال تک ایک اہیر مسمّا نند کے گھر میں پرورش پاتا رہا۔ آخرکار افسوگری اور جادو کے ذریعے سے اس نے راجا کو قتل کیا اور تخت سلطنت کو ظاہراً معقول راجا کے باپ کے سپرد کر دیا اور حقیقتاً خود حکمرانی کرتا رہا۔ مہابھارت پر ایک مختصر نظر۔ قدیم روایات بیان کرنے والے لکھتے ہیں کہ تھوڑے عرصے کے بعد پانڈوؤں کے خاندان میں ارجن کی اولاد سے تیسری نسل میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ لڑکا بڑا ہو کر ظاہری اور باطنی ہر طرح کی خوبیوں سے ہر دل عزیز بن کر تخت سلطنت پر بیٹھا۔ اس نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی اور گزشتہ واقعات کو موجودہ اور آئندہ خیالات کے لیے عبرتناک سبق سمجھ کر ہمیشہ رضا الہی حاصل کرنے کی کوشش میں رہا۔ ایک دن اس بادشاہ کے دل میں ایک خیال آیا کہ آخر میرے آباء و اجداد کے جنگ و جدال کے اسباب کیا تھے۔ ان حالات کو جاننے کے لیے اس نے مشہور و معروف حکیم بھشم سے اس واقعے کی تفصیل کے لیے درخواست کی۔ بھشم نے کہا کہ میرے استاد حکیم بیاس خود اس معرکے میں موجود تھے اور اس لڑائی کے من و عن سے واقف ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اسی سے تمام راز اور مفصل حالات دریافت کریں۔ راجا نے حکیم مذکور کو شاہی انعامات عطا کیے، اپنی خواہش سے آگاہ کیا، لیکن حکیم بیاس نے بڑھاپے کی وجہ سے اس طویل اور عظیم الشان واقعے کے بیان کرنے میں عذر کیا۔ البتہ اس داستان کو توڑا توڑا کر کے تحریر کیا اور داستان میں جا بجا پن اور نصیحتوں کا اضافہ کر کے کتاب مکمل کر کے اور اس کتاب کا نام مہابھارت رکھا۔ اس کتاب کی وجہ تسمیہ عام طور پر تو یہ مذکور ہے کہ مہا کے معنی بزرگ کے ہیں اور بھارت لڑائی کو کہتے ہیں، چونکہ اس کتاب میں عظیم الشان لڑائیوں کا ذکر ہے، اس لیے اس کتاب کو مہابھارت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ معنی صحیح معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہندی زبان میں بھارت کا لفظ جنگ کے معنی میں کبھی استعمال نہیں ہوا۔ ظاہری طور پر اس کی وجہ تسمیہ صحیح یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ اس کتاب میں راجا بھرت کی اولاد کا ذکر ہے، اس لیے کتاب اس کے نام کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ کثرت استعمال سے لفظ بھرت میں الف کا اضافہ ہو کر بھارت ہو گیا۔